بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی، تاکہ آپ کو ریگولرز ویڈیو ہماری ملتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، قربانی اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض کی ہے۔ ذوالحجہ کا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے اور دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، انسان کی طبیعت میں، اس کی نفسیات میں، اس کی روح میں ایک فدائیت کا جذبہ موجود ہے، سپردگی کا ایک جذبہ موجود ہے، عبودیت اور پرستش کا ایک جذبہ موجود ہے، فدا ہونے کا ایک جذبہ موجود ہے۔ اس کی تسکین کی خاطر اللہ رب العالمین نے پورا انتظام فرمایا ہے اپنی شریعت میں۔ شریعت کی اخلاقی اصطلاحات کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے پوری تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ہر دور میں، ہر زمانے میں قربانی شریعت میں رہی ہے، لازم رہی ہے، واجب رہی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسانی تاریخ کی جو سب سے پہلی قربانی تھی وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی تھی، حابیل اور قابیل کی۔ حابیل نے دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے جذبے سے قربانی پیش کی، اور قابیل کے نیت ٹھیک نہیں تھی اور اس نے بھی قربانی پیش کی، تو آسمانی آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی کو نہ جلایا، کیونکہ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہی طریقہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا دیتی تھی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، قربانی تمام الہی شریعتوں کے اندر لازم رہی، واجب رہی، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے کے اندر جو ہے انسان کو اپنے رضا کی خاطر، اپنے اس فدائیت کے جذبہ پیدا کرنے اور عبودیت اور پرستش کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اسے لازم رکھا۔ قربانی ایک تو محض اللہ کے لیے کی جائے، کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ پیش نظر نہ ہو، نہ شہرت، نہ محض دیکھا دیکھی رسم و رواج کہ بس لوگ کرتے ہیں میں بھی کروں، نہیں، پورے شعور کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں، اللہ نے اس قربانی کو مجھ پر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، میں اسے ادا کروں۔ اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کے نام پر کی جائے اور اللہ کا نام لے کر کی جائے۔ اگر قربانی میں نیت کے اندر کوئی خلل، کوئی فطور، کوئی اور چیز شامل ہو گئی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی، یہ قربانی پھر قبول نہیں ہوگی۔ اب یہ جو قربانی ہے یہ ایک بہت بڑی یاد لے کر آئی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ وہ کون سی یاد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اسوہ ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے، حق کے قیام اور نفاذ کے لیے جد و جہد کی، شرک اور بت پرستی کو توڑنے اور ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے رب کی اس دھرتی پر جد و جہد کی، وہ جد و جہد قرآن مجید کے اندر سنہری حروف میں درج ہے، اور انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ تو اس عظیم قربانی کی یاد، اصل میں یہ قربانی اس عظیم، وہ قربانی کون سی تھی؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے دی۔ دیکھیں، آپ پورے عراق کے اندر آپ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، پوری قوم بت پرستی میں دھنسی ہوئی ہے، پوری قوم شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے، حتیٰ کہ آپ کا گھرانہ جو ایک گدی نشین تھا، جو ایک حکومت کے اندر شامل تھا، وہ بھی سب جو ہے آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار اسی مرض کے اندر مبتلا تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، ان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے، ان کو عظیم پیغمبر بنانے کے لیے
اپنے راستے پر چلایا اور قربانیوں کے اوپر سے گزروایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بے پناہ قربانیاں دی۔ آپ دیکھیں کہ پہلی گھر سے نکال دیا گیا آپ کو، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ وہ شخص جس کے لیے گدی تیار ہے والد کے بعد، وہ شخص جس کے لیے ہاتھ چومنے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ شخص جس کو نذرانوں اور نظروں اور مال و اسباب کے ڈھیر ان کے مریدین آ کر گھر لگا رہے ہوں اور معاشی طور پر کوئی پرواہ نہ ہو، محض اللہ کی خاطر آپ کو جو ہے گھر سے آگ کیا گیا، پھر حکومت نے آپ کو جیل کے اندر ڈالا، اسے منظور کر لیا، پھر آگ کا الاؤ تیار کیا گیا، تو آگ کے الاؤ کے اندر ڈلنے اور اس کے اندر بھی ڈال دیے جانے کا کوئی خوف ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہیں تھا، بس ایک جذبہ تھا کہ اللہ کے لیے میں نے قربانی دینی ہے، میں نے حق کو غالب کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ وہاں سے آپ چلے ہیں اور فلسطین میں، شام میں، مصر میں، بالآخر ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام ایک دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بڑے ارمانوں سے، بڑے انتظار سے اللہ اولاد عطا فرمائے اور وہ بھی بڑھاپے کا سہارا بن سکتی ہو، اور ساری زندگی تو بے خانما پھرتے رہے، ساری زندگی کبھی کس ملک محض اللہ کے دین کو غلبے اور باطل اور طاغوت کو مٹانے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جد و جہد کرنے اور اللہ کی راہ میں صعوبتیں سہنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کھپا دی اور لگا دی۔ اب بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا ہے، اس بیٹے کے لیے بھی امتحان شروع ہو گیا، اب یہ امتحانات باقی۔ تو دیکھیں وہ پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بیٹا سن بلوغ کو پہنچا، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچنے والا یہ بیٹا جو توتلی زبان میں اپنے والد سے کتنی محبت کرتا ہوگا اور باپ کو کتنا پیار آتا ہوگا، یہ اپنے باپ کا جگر گوشہ کلیجہ اور پھر فرما بردار بیٹا۔ تو قال یا بنیا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ ذرا اس قربانیوں سے گزر کر آنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اب یہ آخری اور بڑی قربانی کہ اللہ ان سے بیٹا مانگ رہا ہے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہے، انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ تو فانظر ماذا ترى، اب بتا تیرا کیا ارادہ ہے، یعنی تیرا آرڈر آ گیا تجھے ذبح کرنے کا، تیرے گلے پہ چھری پھیرنے کا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، دیکھیں فرما بردار بیٹے نے کیا کہا۔ فرما بردار بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، بالآخر بیٹے کی گردن کو یعنی منہ کے بل گرا دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں، چھری تیار ہے، اپنے لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ ذبح کروا رہا ہے، یہ امتحان تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس ابھی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے والے تھے کہ فوراً آسمان سے ندا آئی، او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بالآخر ہم نے اسماعیل کے بدلے فدیہ دے کر ایک عظیم جو ہے وہ قربانی کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا گیا اور پھر ایک مینڈھا بھیجا گیا، اسے جو ہے کہا گیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے جذبات کی تسکین اس مینڈھے کو ذبح کر کے کر لیجئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اور پھر اللہ نے اس سنت کو، اس کام کو، اس قربانی کی ادا کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ اللہ کو یہ ایسی ادا پسند آئی کہ اب پوری رہتی دنیا تک، قیامت تک مسلمان جو ہے اس قربانی کو کرتے رہیں۔ سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ پر سلام ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دراصل قربانیوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں
قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔